حضرت سیدنا یحییٰ بن اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھا۔ تقریباً 1 سال کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں گیا اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چند میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ وہ گئے اور چند انار ہمارے سامنے لا کر رکھے۔ جب ہم نے ان اناروں کو چکھا تو وہ انتہائی کھٹے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو اس باغ میں 1 سال ہو چکا ہے، آپ کو ابھی تک کھٹے اور میٹھے اناروں کی پہچان نہیں ہو سکی؟ تو وہ فرمانے لگے، مجھے بتا دیں کہ کس درخت کے انار میٹھے ہیں، میں ابھی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ پھر میں نے انہیں میٹھے اناروں کے بارے میں بتایا تو وہ لے آئے۔ حضرت یحییٰ بن اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک شخص عمدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے پاس آیا اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کون ہیں اور کہاں ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ وہ سامنے والے باغ میں موجود ہیں۔ تو وہ شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور آپ کی دست بوسی کی اور نہایت ادب سے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا، تم یہاں کس سلسلے میں آئے ہو؟ تمہارے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور، میں بلخ شہر سے آیا ہوں، آپ کے چند غلاموں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ 30,000 درہم ہیں، یہ آپ ہی کے ہیں، آپ قبول فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے عرض کی، حضور، میں اتنی دور سے سفر کی تکالیف برداشت کر کے حاضر ہوا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ایک چادر بچھاؤ اور اس پر سارا مال الٹا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے 3 حصے کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس مال میں سے ایک حصہ تیرے لیے ہے، کیونکہ تو سفر کی مشکلات اور تکالیف برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور دوسرا حصہ بلخ لے جاؤ، وہاں کے غرباء اور مساکین حقدار لوگوں میں بانٹ دو۔ پھر آپ حضرت یحییٰ بن اسود رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ایک حصہ تم لے لو اور اس کو عسقلان کے غرباء اور مساکین میں بانٹ دینا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اتنا کہنے کے بعد وہاں سے چلے گئے اور خود 1 درہم بھی نہ لیا۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اور آپ کی فراخ دلی کا ثبوت ہے۔